السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزار کر جائے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا، اور دوسری یہ بھی کہ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کامیابی کا فائدہ کیا ہے، اور کیا ہمیں بھی کامیاب ہونے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کے ان ہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کامیابی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہم اکثر دوسرے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرو، جبکہ اپنی باری کا یا اپنی کامیابی کا انتظار کرتے رہنا ہی یہ ہرگز کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی کامیابی کی خواہش مند ہیں تو ہمیں اس طرح کے خیالات سے باز رہنا ہوگا، کیونکہ کامیابی کسی کو بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محض انتظار کرنے اور قدرت کی طرف سے کسی معجزے کے منتظر رہنے سے نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کامیابی انسان کو تباہ بھی کر ڈالتی ہے۔ ایک کامیاب انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ ہی سب کچھ ہے، وہ انا پرست اور متکبر بن جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب درست ہے۔ اس کے علاوہ کئی سالوں سے کامیابی کے ان خطرات کے متعلق لکھا جا رہا ہے، لیکن ہماری آج کی ویڈیو اس تحریر کا موضوع ہرگز نہیں ہے۔ اس تحریر کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ کامیابی آخر ہے تو ہے کیا، اس کے حصول کا راستہ کیا ہے، اور ہمیں کامیاب بننے کا حق کس حد تک حاصل ہے۔ کامیابی کا آغاز اصل میں یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کا درست استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد کامیاب ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی امیدوں اور توقعات کے حصول کے لیے ایک قابل عمل منصوبہ تیار کریں۔ کامیابی کا عمل اس سفر کی طرح ہرگز نہیں ہے جس میں انسان کٹی ہوئی پتنگ کی طرح محض حالات کے رحم و کرم پر ادھر ادھر ڈولتا رہتا ہے، بلکہ انسان کے پاس کوئی واضح راستہ اور کوئی منصوبہ ہونا چاہیے، اور ایسا منصوبہ جو قابل عمل بھی ہو تاکہ اس پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکے۔ اگرچہ ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کامیابی کے سفر میں تبدیل بھی ہوتے چلے جائیں، تب بھی کامیابی کے عمل کا آغاز ہمیشہ پہلے قدم سے ہوا کرتا ہے۔ پہلا قدم اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان دوسرا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتا، خواہ پہلا قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے گھٹیا اور غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے جائیں۔ یہ اگرچہ درست بات ہے کہ بعض کامیاب لوگ گھٹیا، تنگ نظر اور بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، ان کے خیالات میں تعصب بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے آپس میں ہی لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو جدید خیالات سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامیاب ہونے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور اس عمل میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو کرنے کا تجربہ رکھتے ہوں، ہم سخت محنت کے لیے تیار ہوں، اور اس کے علاوہ اپنا جائزہ بھی لیں کہ کیا ہم کامیابی کی خاطر ہر طرح کے خطرات مول لینے پر تیار ہیں، کیا ہم اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے پورے خلوص سے قربانی دینے پر تیار ہیں۔ کسی دانا شخص نے کیا خوب کہا کہ کامیابی روزانہ سر انجام دی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کامیاب لوگوں کی جو کچھ خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نہ تو مسائل سے گھبراتے ہیں، نہ ہی عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قدر، اپنی قیمت خود پہچانتے ہیں اور اپنی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خطرات مول لینا جانتے ہیں، ان میں تجسس اور نئی چیزوں کو دریافت کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ وہ زیادہ سوالات پوچھتے ہیں،
وہ دوسروں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، وہ مواقع کا بھرپور استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پر خطرات مول لینے پر تیار رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔